زندہ باد یا حسین، زندہ باد۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ استبداد کے ہر دور میں یا تو حسین نے انسانیت کو چھوڑایا ہے یا حسین والوں نے کوئی لفظ میرا ضائع نہ ہو۔ حسین یقینی عقیدے اور عمل کے امتیاز کا نام ہے۔ حسین انسان نہیں انسانیت ہیں۔ حسین ذہن نہیں ذہنیت ہیں۔ حسین آدمی نہیں آدمیت ہیں۔ حسین صرف پابند شریعت نہیں بلکہ خود شریعت ہے۔ ہاں، حسین کو ہر دور نے سلامی دی ہے۔ میرا بھی دور حسین کو سلامی دیتا ہے اور دیتا رہے گا تا قیامت۔ جس دور میں کہیں نہ کہیں یزید نے سر اٹھایا، اگر اس نے ٹکرا کے اس کو فضاؤں میں پاش پاش کیا ہے تو صرف سوائے حسین کے کوئی اور نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا جانتے ہیں، جہاں بھی یزید نے سر اٹھایا حسین نے اسے پاش پاش کیا۔ جو دوست نہیں سمجھے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں، اس دور میں بھی حسین نے بتایا کہ میرا دشمن جس دور میں ہوگا نہ اسے زمین پناہ دے گی نہ آسمان جگہ دے گا۔ حسین نے اسے پاش پاش کر دیا، نہ آسان جگہ دیتا ہے نہ آسمان جگہ دیتا ہے نہ زمین دیتی ہے۔ آسمان میرے نانا کی جاگیر ہے، میں اس کا نواسا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دشمن کو نہ آسان جگہ دے گا، آسمان جگہ دے گا نہ زمین پناہ دے گی۔ جہاں اسرائیل ملے گا شکار کر لے گا، چاہے گھر میں ہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو، جہاز میں ہو، کہیں بھی ٹھیک ہے۔ نہ وہ کیا، ان کے باپ دادا کا بھی یہی انجام ہوا۔ ہر دور میں حسین سے ٹکرانا آسان نہیں ہے۔ یزید جتنا کلیجہ چاہیے حسین سے ٹکرانے کے لیے، سمجھ گئے نا، یزید جتنا کلیجہ چاہیے۔ جیسے محمد سے ٹکرانے کے لیے ابو جہل جیسا کلیجہ چاہیے، علی سے ٹکرانے کے لیے مرحب جتنا بڑا کلیجہ چاہیے، اسی طرح حسین سے ٹکرانے کے لیے کم از کم یزید جتنا کلیجہ چاہیے۔ وہ تیرے پاس نہیں ہے کیونکہ معاویہ کے بیٹا نہیں۔ عقل فروع دین ہے تدبیر حسین کا، عقل فروع دین ہے تدبیر حسین کا، وجہ زوال کفر سیاست حسین کی، اس بادشاہی کی حکومت کی حد نہ پہنچ، جنت ہے صرف ایک ریاست حسین کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شبیر اگر دل میں تیرا نقش قدم ہے، میری جانب کوئی لفظ میرا ضائع نہ ہو۔ کربلا گاہ امام بارگاہ قاضی محمد پور میں ابتدائی مجلس میں
ذکر شبیر کر رہا ہوں. شبیر اگر دل میں تیرا نقش قدم ہے, کچھ خوف ہے محشر کا نہ اعمال کا غم ہے. یہ بھید کھلا ہر کے مقدر سے جہاں میں, جنت تو تیرے ایک تبسم سے بھی کم ہے. جنت تو تیرے ایک تبسم سے بھی کم ہے. سلامت رہو. آپ کے ذہنوں میں علی بلند ہو سکتا ہے, اتنا بلند ہے. اب تک الجھا رہا تھا یزید ہجوم سے, اس وقت میں حسین کا واسطہ اللہ کو بھی دوں تو وہ بھی نہیں ٹھکرائیں گے. کربلا گاہ میں امام بارگاہ میں دوسری مجلس ہے. 3 محرم کا چاند, محرم کا چاند نمودار ہوا. اگر اس وقت حسین کا واسطہ اللہ کو دوں وہ بھی نہیں ٹھکرائیں گے. ہر ایک مومن کو حسین کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرا کوئی لفظ ظاہر نہ کرنا. اب تک الجھ رہا ہے یزیدی ہجوم سے, شبیر تو نے دین کو غازی بنا دیا. تجھ پہ درود پڑھ کے پہنچی ہے حق کے پاس, تو نے نماز کو بھی غازی بنا دیا. میں آپ کا وقت ظاہر نہیں کرنے دیتا. مرضی ہے تیری فکر میں ترمیم کرنا کر, سلطان عقل و عشق کو تقسیم کرنا کر. پنجتن میں دیکھ لے ذرا دوش رسول پہ, بچپن میں دیکھ لے ذرا دوش رسول پر, پھر تو میرے حسین کی تعظیم کرنا کر. پھر تو میرے حسین کی تعظیم کرنا کر. دکھ ہوتا ہے جب حسین کا مقابلہ انسانوں سے کرتے ہو. دکھ ہوتا ہے کہ حسین کا مقابلہ انسانوں سے کرتے ہو. آؤ ذرا حسین کا مقابلہ نبیوں سے کرو نا. اچھی طرح سے سنو. حسین تمہیں سلامت رکھے. حسین کا مقابلہ انبیاء سے کرو. حسین کا مقابلہ کرنا ہے تو آدم سے کرو. آدم سے کرو. حسین کا مقابلہ حضور پوری توجہ چاہتا ہوں. ارباب نشین صاحبان فکر پوری توجہ. حسین کا مقابلہ آدم سے کرو. آدم کی ذات مرکز ایمان بھی نہیں. آدم کی ذات مرکز ایمان بھی نہیں. آدم کا نبت محرو قرآن بھی نہیں. آدم خطا کرے کوئی نقصان بھی نہیں. شبیر میں خطا کا تو امکان بھی نہیں. ہے ادنی سی شان دیکھ شہ مشرقین کی, آدم بہشت میں ہے ریت حسین کی. جسے میرا شعر پسند آیا انہوں نے ماشاءاللہ نعرہ لگایا, خدا آپ کو بلند کرے. کوئی غم نہ لے سرائے غم مظلوم کربلا کے. لفظ میرا ظاہر نہیں ہو. الحمدللہ یہ منزل آگے بڑھتا ہوں. اس کے بعد مصائب جہاں سے مجھے خوف تھا وہاں سے گزر آیا ہوں میں. انشاءاللہ کوئی لفظ ظاہر نہ ہوگا. آدم خدا کا نور تھا, حسین ہے. آدم خدا کا نور نہیں تھا, حسین ہے. میں اس وقت بڑے مجمع میں کھڑا ہوں. قبلہ یہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے مجمع. آدم خدا کا نور نہیں تھا, حسین ہے. آدم شعار طور نہیں تھا, حسین ہے. آدم خطا سے دور نہیں تھا, حسین ہے. آدم میرا غرور نہیں تھا, حسین ہے. آدم سخی ہے صاحب عز و وقار تھے, لیکن حسین دوش نبی کا سوار ہے. ننھا سا شیر خار بڑا کام کر گیا. ننھا سا شیر خار بڑا کام کر گیا. انصاف چاہتا ہوں میں دنیا کے معمدن. صبر خلیل کے تو سبھی زاویے تو گن, لیکن سکون شاہ بھی دیکھے امتحان کے دن. سب کچھ لٹا کے بھی میرا مولا ہے مطمئن. اکبر وہ سو رہا ہے, یہ اصغر کی قبر ہے. شبیر چپ کھڑے ہیں, یہ میزان صبر ہے. آج میں کوئی تقریر نہیں کرتا چونکہ آنکھیں رو پڑی. اگر فضائل پڑھتے ہوئے مومن رو پڑے تو میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس وقت مصائب پڑھا کرو, کیونکہ بی بی زینب یہی چاہتی ہے. اگر اجازت دو تو رو لے ذرا.
میرے معیار سے بہت زیادہ مجمع ہے، میری توقع سے بڑھ کر آئے ہو، آؤ پرسہ دیتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں زہرا کی بیٹی، اگر وقت ملے تشریف لے آ۔ تو ترستی گئی 4596 میل میں، 2 لاکھ کے ہجوم میں، کوئی حسین کا پرسہ دے، کسی نے تجھے پرسہ نہیں دیا۔ آج ہم اتنے مومن، اتنے مومنات جمع ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں، مومن دور دور سے تشریف لائے ہیں، مومن دور سے ان کے دلوں میں حسین کو جرنے کا قبر، ان کے سینے میں حسین کی آوائیں تشریف لائی ہے۔ علی کی قسم 4596 میل، 26 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 228 موڑ، 2 لاکھ کے ہجوم میں زہرا کی بیٹی دیکھتی رہی۔ کوئی مجھے کہے گا تیرے حسین کا افسوس ہے، تیرے اکبر کا افسوس ہے، مصائب کا موسم ہے، مصائب کی رعایت ہے، آبے بھی ہم پرسہ دیتے ہیں۔ ہمیں نہ گھبرا، ہمیں نہ گھر پیارا ہے، نہ نیند پیاری ہے۔ تو اگر کربلا میں 10 راتیں جاگتی رہی، آقا زادے ہم بھی جاگ رہے ہیں۔ سیدوں سے خصوصی اجازت لے کر، بانیان مجلس سے خصوصی اجازت لے کے بھیک مانگتے، دعائیں منظور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ قیمت کی ایک آنسو شبیر کے غم میں، ایک آنسو تیری آنکھوں سے بہ جائے، تیرے دل میں جو دعا ہے۔ بی بی زینب کہتی ہے باڑے الہی، اس نے میرے بھائی کو گھوڑے سے اترتے نہیں دیکھا ہے، اس نے شمر کو سکینہ کے دور اتارتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، بوندے اتارتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، حسین نے، اس نے اکبر کے سینے میں پرچی لگتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس نے 57 سال کے ضعیف باپ کو جوان بیٹے کے سینے سے پرچی کا بل نکالتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یہ سن کر رو رہا ہو، اگر یہ کربلا میں ہوتا، ایک میری چادر کوئی نہ چھینتا، سکینہ کو تماچے کوئی نہ مارتا۔ اس کے دل میں جو دعا ہے خالق اسے پورا کر دے، سلامت رہو۔ 28 رجب سن 60 ہجری، 28 رجب سن 60 ہجری، مغرب کے نماز کے بعد زہرا کی حویلی کا 40 دروازہ اچانک بند ہو گیا۔ سلامت رہو، مولا تمہیں کسی غم میں نہ ڈلائے۔ زہرا کی حویلی کا 40 دروازہ بند ہوا۔ 28 رجب سن 60 ہجری، مغرب کے نماز کے بعد کائنات کے شریف ترین خاندان کا 40 دروازہ بند ہوا ہے۔ آزاداران مجمع کربلا 40 گھروں کی چابیاں پتہ ہے کسے دیا گیا ہے؟ 6 سال کی بیمار سغرا کے ہاتھوں پہ آئی ہے۔ میں تیرا نوکر، میں پھر پڑھتا ہوں 40 دروازے کی چابیاں 6 سال کی بیمار بیٹی سے جناب سغرا کے ہاتھوں میں آئی۔ مولا تیرے 6 سال کے بچوں کی عمر دراز کرے۔ اگر 6 سال کی بچی بیمار ہو، کوئی دوائی نہ لیا کر، کوئی دوا نہ لیا کر، اسے بستر بیمار پہ سلا کے مدینے کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز جناب سغرا کے ہدیہ کر کے کہا کر سغرا تجھے اکبر کا واسطہ ہے، سلامت رہو بھائی، سلامت رہو۔ سعادت کا 40 دروازہ اچانک بند ہوا ہے۔ جو دروازہ بند ہوتا ہے اس دروازے کی چابی وہ خاتون آتی ہے اس ہجرے میں جہاں جناب رباب کی آغوش میں 6 سال کی سغرا سوئی ہوئی ہے۔ ہوگی تیری بہن یا بیٹی 6 سال کی، ذرا اندازہ کرو، وہ بیمار ہو، بہت بڑا گھر ہو تو پردیس میں چلا جا، اسے پورے گھر میں اکیلا چھوڑ کے چلا جائے۔ کوئی بھی اس میں مومن ہو، اللہ جانے کس کس دیوار کو ٹکرائے گی۔ وہ رات ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے نا۔ مجھے علی کی عزت کی قسم 4 دفعہ اپنے گھر سے باہر نکل کر جب تک علی اکبر کی آواز کانوں میں آتی رہی، سغرا مدینے کی گلیوں میں دوڑتی رہی، کہیں اکبر مل جائے۔
आज़ादारो सब्र से मसाइब के तेवर देखते आओ। ये है मेरे कौम किबला। जब फैसद बनी जनाब हुसैन और जनाब अब्बास बनाने लगे हैं और बीबी जैनब साथ बैठी है। हुसैन ने कहा जैनब बहन मैं फैसद बनाने लगी हूँ। बीबी जैनब कहती है मैं भी अपना लश्कर तैयार करूंगी। हुसैन कहते हैं मेरे फौज का सालार अब्बास होगा। यहाँ बीबी भी नहीं रोकती। बीबी जैनब कहती है मेरी फौज का सालार रुकैया होगी। हुसैन कहते हैं मेरी फौज में अकबर होगा। जैनब यहाँ भी नहीं रुकी, सोच के कहती है मेरी फौज में सोगरा होगी। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम हुसैन कहते हैं मैं असगर को भी लेकर जाऊंगा। जैनब कहती है महसूस न कर, महसूसी कमी में भी नहीं आने दूंगी। सोगरा असगर कहाँ तक जाएगा तेरे साथ? हुसैन कहते हैं करबला तक। बीबी कहती है करबला से शाम तक सकीना मेरे साथ रहेगी। मौला तेरे आंसू कबूल करे। मैदान से आए हुए भाइयों बड़ी दूर दूर से आए हो ना, अज़ा खाने में बैठे हो ना, शुरू कर दो। हुसैन कहते अब्बास फैसद बनाओ। अब्बास ने कहा किसका नाम लिखूं? कहा अपना नाम लिख, जवानों के नाम लिख। हुसैन कहते हैं अब मेरी बहनों के नाम लिख। मैं मर नहीं जाऊंगा। मेरा भी जिगरा है, पत्थर तू नहीं है। मेरा पत्थर तो जिगर नहीं है ना। सात मजलिस है, सातवीं मजलिस। आज के दिन की आवाज आई मेरी बहन जैनब का नाम लिख। अब्बास ने हुसैन को देखा है, मौला किसी का नाम लिखूं? कहाँ लिखा? जैनब बिनते अली असीर शाम। अब्बास के हाथ कांपे, कलम छूट गया। आवाज आई मौला तेरी बहन जैनब भी सफर करेगी क्या? आवाज आई हाँ अब्बास। कहता है मौला मुझे मौत क्यों नहीं याद आती? कहा जैनब कहाँ सफर? कहाँ जैनब कहाँ सफर? जैनब कहती है अब्बास लिख मेरा नाम। मैं जैनब हो के तुझे हुक्म देती हूँ। जब हुक्म का नाम आया ना मुझे अली की इज्जत की कसम। अब्बास ने ये नाम लिखा। ये अब्बास से ये नाम लिखा नहीं गया। भाई बाबा हाथ दोनों आंखों पे रुक गए। दाएं हाथ ने कलम लेके कांपते हुए लिखा जैनब। कहीं ये की ये कहीं नू कहीं बे कहीं लिखा। जब हुसैन ने देखा आवाज आई शाबाश अब्बास। जैसे जैसे तूने लिखा हर हुर्फ अलहदा अलहदा लिखा है वैसे वैसे जैनब सफर करेगी। कभी अकबर, कभी करबला, कभी कूफा, कभी शाम, कभी मदीना। सलामत रहो, रोते भी आओ अब्बास। वैसे वैसे जैनब सफर करेगी। जी भाई जी मैं तेरा नौकर तो सुन के रो रहा हूँ। मैं 28 रजब की बात कर रहा हूँ ना। आंखों पे पट्टी बांध के अपने बाओं और बहनों से कहता हूँ आज की रात में जो मसाइब पढ़ रहा हूँ तुम्हें वास्ता है बीबी सोगरा का। घरों में औलाद का ख्याल छोड़ दो। 2 मिनट के लिए मेरी तवज्जो चाहता हूँ। लिखा है जैनब बिनते अली शाम असीर शाम। कुलसुम बिनते अली असीर शाम। हुसैन खामोश। अब्बास कहते हैं थके हैं मौला मैं तेरा भाई नहीं मैं तेरा गुलाम हूँ। लेकिन गुलाम से इतनी नफरत तो अच्छी नहीं है। आवाज आई कौन सी नफरत? आवाज आई तेरी बहन जाए मेरी बहन रुकैया क्यों ना जाए? आवाज आए लिखो रुकैया बिनते अली असीर शाम। बहनों के नाम लिखे गए हैं। अब्बास अब मेरे बेटों का नाम लिखो। अब्बास ने सज्जाद का नाम लिखा, अकबर का नाम लिखा, असगर का नाम लिखा। रोता रहा अब्बास। हुसैन कहते हैं अब मेरे बेटों के नाम लिखो। सकीना बैठी है हुसैन की आगोश में कहती है बाबा पहले मेरा नाम लिखो मैं तेरे साथ जरूर जाऊंगी। हुसैन कहते हैं लिख फातिमा एक
कुबरा। अब्बास ने लिखा फातिमा कुबरा। सकीना कहती चचा लिख फातिमा सुगरा। हुसैन कहते ना सकीना सुगरा नहीं जाएगी। सकीना ने झोली छोड़ दी, दोनों हाथ बाहेंगे गर्दन में डाल के कहा बाबा सुगरा बीमार है, उसकी सगी माँ कोई नहीं, उसे कौन दिलासा देगा। बाबा तुझे अकबर का वास्ता है तो सुगरा को साथ ले चल। आजादारो रोते बाबा इसे साथ ले चलो। आवाज आए सकीना सुगरा ने नहीं जाना, नाना की मजार पर चिराग कौन जलाएगा। सकीना ने बाबा की झोली छोड़ी, दूर के दौड़ के आई। जनाबे उम्मे रवाब के हिजरे में सुगरा सोई हुई है, बड़ी बहन है सुगरा छोटी है। सकीना अंदाजा लगाओ, एक बहन जो छोटी है वो सफर पे जा रही है, बड़ी सफर पर नहीं जा रही है, सफर कैसे गुजरेगा। सकीना ने सुगरा को सलाम किया, सुगरा मेरा सलाम। सकीना बहन सुगरा क्या हाल है। बीमार का आवाज आई, मारो बाप ने मुझे अपनी माँ भुला दी। जब कहा ना कि मुझे माँ भुला दी, अम्मा रो बाप ने। सकीना कहती है अच्छा आवाज आए। सकीना बहन तेरा शुक्रिया, जितनी देर के लिए तू अम्मा रो बाप की आगोश में बैठा करती थी ना, अब तू नहीं बैठती, वही वक्त मुझे अम्मा रो बाप देती है, मैं तेरे शुक्रगुजार हूँ। बहन की पेशानी चूम के सकीना कहती है आज की रात। सुगरा कहती है सकीना खामोश क्यों हो गई हो। सकीना कहती है आज की रात हम सफर पे जा रहे हैं। कौन जा रहा है। सकीना कहती है सारे कहाँ जा रहे हैं। बाबा कहते हैं इराक जाएंगे। सुगरा कहती है अच्छा अब वबा तब्दील हो जाएगी, बीमार हूँ मैं भी साथ जाऊंगी। सकीना रो के कहती है तू साथ नहीं जा रही है। सुगरा तरफ के उठी, आवाज आई मैं साथ क्यों नहीं जा रही। आवाज आई फैसद देख आई हूँ मैं, जाने वालों की फैसद बन रही है। सुगरा तेरा नाम फैसद में नहीं है। सुगरा कहती है फैसद कौन बना रहा है। चचा अब्बास नाम कौन लिखवा रहा है। बाबा हुसैन। सुगरा कहती है मेरे भाई अकबर कहाँ है। आवाज आई मेरा भैया अकबर कहाँ है। आवाज आई अकबर नहीं है। सुगरा कहती है सकीना एहसान कर, मेरे अकबर को तलाश करके ला, उसे कहे बीमार बहन तुझे ढूंढ रही है, बीमार बहन बुला रही है। सकीना ने देखा अकबर कहीं नहीं मिले। आवाज आई सुगरा अकबर कहीं नहीं मिले। बन गई फैसला दोस्तों ज्यादा तबीर न करूंगा वो साहेब, तेरी आंखें बादल बनकर बरस रही है। मौला तेरे आंसू कबूल करे, सैयदों से मुझे माफ कर दे। रावी माफ मांगे और दो लफ्ज कहता हूँ अज़ादारों। बन गई फैसला जहरा के हवेली का 40 दरवाजा बंद हुआ है। हर बीबी आती है चाबी लेके जनाबे रवाब के हिजरे में। सुगरा को देखती है, आंखों से बरसने लगते हैं पानी, मुंह फेर लेती है, मुंह दूसरी तरफ करके हाथ बढ़ा के सुगरा के बिस्तर पे चाबी रखती है। बाएं जाके दीवार की टेक लगा के हर मस्तूर की चीख निकालती है। जब सारी मस्तूरात ने चाबियां दी, आखिर में बीबी ज़ैना दाखिल हुई। सुगरा उठती हुई कहती है बुबी अम्मा ताज़े माँ मैं उठ नहीं सकती। बीमार हूँ मैं, मेरा सलाम कबूल कर। आवाज आई सुगरा मैं भी आई हूँ। क्यों आई हो बुबी, ये चाबी संभाल। सुगरा कहती है बुबी अम्मा जितनी मुस्तरात आई है ना मेरे पास आती है, मुझे देखती है, हर मुस्तरात मेरे हाथ पे चाबी रख के चली जाती है। मेरी समझ में नहीं आया। जनाब ज़ैनब कहती है
جناب زینب کہتی ہے سوگرا ہم جا رہے ہیں سفر ہمارے بعد، حسین جیسے دیندار کی واحد بیٹی ہے نا تو مدینے میں تجھے دے رہی ہے چابیاں اپنے گھروں کی۔ سوگرا کہتی ہے اچھا پھوپھی، سوگرا انہیں سنبھال کے رکھنا۔ سوگرا کہتی ہے اب کیا کہتی ہے ذرا توجہ چاہتا ہوں عزیز ہو۔ سوگرا کہتی ہے پھر ایسا کر ساری مستورات کو بلا، میں بیمار ہوں، وعدہ کرتی ہوں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی۔ ساری مستورات اکٹھی ہوئی، کوئی سوگرا کی پیشانی چومتی ہے، کوئی سوگرا کے ہاتھ کو چومتی ہے، کوئی سوگرا کے رخساروں پہ بوسہ لیتی ہے۔ الفراق الفراق کی آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ سوگرا کہتی ہے بیویو میری بھی ایک بات سن لو، آزادارو اگر وہ صاحب کو سنبھال سکے تو جگر میں طاقت ہو تو یہ مسائل سنبھالو۔ اب جس کا جگر ہو وہ میری بات سن لے، اگلے سال تک یہ بات یاد آئے گی تو روئے گا ضرور۔ سوگرا کہتی ہے بیویو میری بھی بات سن لو۔ سو کہے سوگرا آواز آئی میں بیمار ہوں، تم جا رہی ہو، سفر گرمی کا موسم ہے، سفر ہے دور دراز کا، اللہ جانے کب واپس آؤ گی۔ اگر میں زندہ رہی المستورات کو اس کے گھر کی چابی سنبھال کے دوں گی، اگر تمہارے آنے تک میں سوگرا مر گئی تو ایک بات یاد رکھنا، ساری چابیاں مزار محمد کے نیچے رکھی ہوگی، خود سنبھال لینا، کوئی یہ نہ کہے سوگرا مر گئی، جانے ہمارے گھروں کی چابیاں کہاں رکھی، سلامت رہو۔ اچھا سوگرا ہمارا سلام، دیکھو میری طرف بیٹھا دو اس بچی کو، اسے دلاسے دینے والے بہت ہیں، یہ بے ہوش ہو جائے، اسے پانی دینے والے بہت ہیں۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے 48 بچے کربلا سے کوفے تک بائیں بن کر پرانے اونٹ پر سوار ہوئے تھے۔ ہر بچے کے ہاتھ ماں کی گردن میں ہوتے ہیں، ماں کے ہاتھوں گردن کے ساتھ بندھے ہوتے تھے۔ اونٹ کو شوق لگتا ہے، اونٹ تیزی دوڑتے بچہ کہتا ہے اماں میرے ہاتھوں گرفت ڈھہل رہی ہو۔ ماں کہتی ہے میرے ہاتھ بندھے ہوئے بیٹا، اللہ جانے اب بچہ گرتا تھا، آواز آتی اماں میں گر پڑا۔ اماں کہتی ہے اللہ کے حوالے اگر زندہ بچ کے آ گئی تیری قبر بناؤں گی، نہ آ سکی تو اللہ کے حوالے۔ امام محمدی عربی کے لکھتے ہیں کہ جب بچہ گرتا تھا ایک مزدور آتی تھی کالے برقعے والی، بچی کو گود میں لیتی تھی، کوئی راوی گزرتا وہ کہتی مسافر میں بہت تیرے رسول کی بیٹی زہرا، اسے بچے کی قبر بنا دے، اس کے بدلے میں حشر کے دن تیری شفاعت کروں گی۔ سلامت رہو آزادارو، روتے آؤ ماتم بھی کرتے رہو۔ بن گئی ہے فیصد، ہو گئی تیاری، عباس میں مل تیار کر لے۔ مال الوسطین میں کتاب کا نام بتا رہا ہوں، آقا مہدی نے لکھا ہے، سارے ذاکر پڑھتے ہیں کہ 57 میل تھے۔ مال سپلین کا حوالہ دے کے کہہ رہا ہوں، وہ کہتا ہے 250 میل تھے، 250 میل تھے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے عبداللہ بن لقفان کی روایت ہے، عبداللہ کہتا ہے میں مغرب سے پہلے پہنچا ہوں مدینے میں، مغرب سے پہلے مدینے کے لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو پرسہ دے رہے تھے۔ عبداللہ کہتا ہے میں وہاں بیٹھ گیا، سامنے زہرا کی حویلی کا دروازہ تھا، میں مل کے 250 میل تھے، جس میں 53 اونٹوں پہ محمل تھے، کچھ اونٹ خالی
تھے, 70 اونٹوں پہ سامان اور خیمے لاٹے گئے تھے, 40 اونٹوں پر سامان پورے نوش تھا, 30 اونٹوں پر مشکزے میں پانی, 53 اونٹوں پر محمل جن پر زہرا کی بیٹیاں سوار ہوئی تھی, 12 اونٹ پر پتہ نہیں سن سکو یا نہ سن سکو. میں کتاب کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہوں, پڑھ لو بی بی زینب میری شفاعت نہ کرے, اگر غلط پڑھوں تو دو علم میں میرے گواہ ہے. کہتا ہے 12 اونٹ ایسے تھے, 12 اونٹ ایسے تھے. عبداللہ کہتا ہے میں نے پوچھا ان پر کیا ہے, رو کے کہتا ہے ان 12 اونٹوں پر زہرا کی بیٹیوں کی چادریں ہیں, زہرا کی بیٹیوں کی چادریں ہیں 12 اونٹوں پر. اگر تیرا عشق مکمل ہو گیا تو میری ذمہ داری کوئی نہیں, ورنہ تو اٹھ کے ماتم کرے گا. کہتا ہے 70 اونٹوں پہ خیمے, 40 اونٹوں پہ سامان, خرد نوش 30 اونٹوں پر, پانی کی مشکیزیں 53 میل پہ, زہرا کی بیٹیاں اور باقی شہزادیوں اور بچے 12 اونٹوں پہ, زہرا کی بیٹیوں کی چادریں. عبداللہ کہتا ہے میں نے دیکھا 45 اونٹ ایسے ہیں جن پہ بہت سامان لادا گیا ہے. میں نے پوچھا وہ تو مشکیزیں ہے, وہ تو مشکیزہ ہے, وہ خیمے ہے, وہ سامان خود و نوش ہے, وہ چادریں ہے, ان 45 اونٹوں پہ کون سا سامان ہے؟ زہرا کی بیٹی, زہرا کی بیٹی میں تجھ سے معافی مانگ کے ایک فکرہ کہتا ہوں, میرا 50,000 کا مجمع سن کے اللہ جانے تجھے پرسہ دے نہ دے, یہ تیری قسمت ہے. عبداللہ کہتا ہے ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا, اس نے سلام کیا. میں نے پوچھا 45 اونٹ پر کیا ہے؟ وہ جوان رو پڑا, 3 دفعہ کہا واہ غربتا, ہائے ہمارے غربت. میں نے کہا ان 45 اونٹوں پر کون سا سامان ایسا ہے؟ جوان رو کے منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے ہمارا سفر شروع ہے. 45 اونٹ پر جو سامان ہے نا, ہمارے ایک شہزادہ 18 سال کا کلیل جوان علی اکبر ہے, اس کی شادی قریب ہے, اس کی شادی کا سامان کچھ اس کے ماں نے بنایا ہے, کچھ اس کی پھوپھیوں نے بنایا ہے, یہ سارا سامان علی اکبر کی شادی کا ہے. ہم نے 45 اونٹ پر سوار کیے ہیں. تو کہتا ہے شام غریبہ کو کچھ نہیں ہوا, 45 اونٹ پر تھا علی اکبر کی شادی کا سامان. الحمدللہ مصائب آ گئے, پورے معیار پر کہوں تو یہ چھوڑ دو آزادارو, کچھ زیادہ وقت نہیں, کہوں تو پوری تیاری پڑھو. اچھا بابا پڑھتا ہوں. تیری اس طرح سے تو روتا ہے اور سنتا ہے تاکہ میل کے پرسہ دے سکے. رات ڈھلنے لگی, رات ڈھلنے لگی, حسین باہر آئے, آواز آئے میرے سفر کا سامان لے آ. امامہ رسول کا حسین نے سر پہ رکھا, رسول کی تلوار حسین کے ہاتھوں میں آئی, دوسرے ہاتھوں میں رسول کا عصا ہے. عبداللہ بن لقمان کہتا ہے اللہ مجھے برباد کرے اگر میں جھوٹ بولوں. میں نے زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کیا کہ میرے سامنے حسین نے رسول کھڑے ہیں. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ رسول ہے یا حسین؟ آواز آئی یہ رسول کا نوازا حسین ہے. حسین نے کہا اینا اینا خیک, میرا قبر بنی ہاشم, بھائی عباس کہاں ہے؟ ایک نوجوان آیا, اس نے کہا لبیک یا ابن رسول اللہ. اس نے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھا. آواز آئی عباس بھائی جا کے دیکھ زہرا کی بیٹیاں تیار ہو رہی یا نہیں. عباس گئے واپس آئے, عرض کی مولا تیاری ہو گئی مکمل. حسین چلے, 18 بنی ہاشم ہے, اب دعا کرو مجھے موت آ جائے. 18 بنی ہاشم ہے. حسین اندر آئے, جیسے جیسے حسین اندر گئے ہیں
بچے اور جو ہجروں سے نکل کر حسین کا ہاتھ چومنے لگے. کوئی کہتا ہے چچا میں ساتھ چلوں گا, کوئی کہتا ہے ماموں میری تیاری مکمل ہو گئی ہے, کوئی کہتا ہے میرے اماں تیار ہو گئی ہے. حسین سب کو چھوڑ کے 18 بنی عاصم کو ساتھ لے کے بی بی زینب کے حجرے کے دروازے پر آئے. حسین کی چیخ نکلی السلام علیکہ یا رسول اللہ, اے میری وصایبہ اور مجاہد بہن میرا سلام ہو. زینب آدھی رات کا وقت کا بی بی زینب کا ایک قدم باہر آیا. 32 سال کا عباس, پاؤں میں نالین نہیں, سر پہ امامہ نہیں. عباس زور زور سے کہتے ہیں آقا زادی ابھی باہر نہ آنا, ابھی اندر رہنا. بی بی اندر گئی. 32 سال کا عباس زہرا کی حویلی پر چکر لگا لگا کے دونوں ہاتھ بلند کر کے بار بار کہتا ہے الحجاب الحجاب, پردہ ہائے پردہ. حسین کہتے ہیں عباس کسے کہہ رہے ہو؟ آواز اے مولا آسان آسمانی مخلوق سے کہہ رہا ہوں پردہ کر جاؤ, شانی زہرا آ رہی ہے. اللہ جانے سنو یا نہ سنو, زینب باہر آ رہی ہے. دیکھو میری طرف جتنے مومن رو رہے ہو 2 لمحوں کے لیے میری طرف دیکھو, میں ختم کر رہا ہوں. مولا تمہارے بچوں کی زندگی دراز فرمائے. جب عباس نے کہا الحجاب ہائے آواز زینب تیری قسمت ہائے, اور زینب تیرا رتبہ. زینب پیدل نہیں تھی, زینب کا رتبہ کیا تھا؟ قبلہ. جب عباس کہہ چکے الحجاب الحجاب, عباس کہتے آقا زادی اب باہر آ. بی بی زینب نے باہر قدم رکھا, میری اولاد قربان ہو جائے, مجھے موت آ جائے اسی وقت یہ لفظ نہ کہنا پڑتا. اے میرے ماؤں بہنوں تمہاری چادر سلامت رہے. بی بی زینب نے قدم باہر رکھا ہے. حسین نے ہاتھ اٹھایا, حسین نے ہاتھ تھاما, دایاں بازو حسین نے پکڑا, بایاں بازو علی اکبر نے پکڑا. 18 بنی ہاشم نے ہاتھوں میں ہاتھ ملائے, سب کے ہاتھوں کے سائے میں بی بی زینب چلی ہے. پہلا قدم زینب نے رکھا ہے. حسین نے یاسین پڑھی, عباس نے مزمل پڑھی, اکبر سورہ تلاوت کی, اور محمد نے سورہ کوثر پڑھی ہے. ہر فرد اپنے اپنے حصے کی آیت پڑھتا ہے. بی بی زینب قدم کر رکھتی ہے, دائیں ہاتھ ہے بائیں بی بی زینب کا حسین کی ہوا میں, بایاں ہاتھ علی اکبر کی ہوا میں ہے. بی بی زینب قدم رکھتی ہے, اللہ جانے کہاں مصائب ختم ہو. بی بی زینب قدم رکھتی ہے. اور سیدو تم بھی ماتم کرو, آؤ اس وقت ہر آنکھیں رو رہی ہے. ادھر بی بی زینب نے قدم رکھا ہے. 32 سال کا بعد پیچھے مڑ کے, اب جو سن سکو تو سنو, پیچھے اب 32 سال کا بعد پیچھے مڑ کے زینب پر بیٹھے. زینب زمین پر بیٹھ گئے. 32 سال کا بعد پیچھے مڑ کر زمین پر بیٹھ کے بی بی زینب کے نشانے قدم مٹاتا ہے. آوازیں آئی او زینب تیری اپنی قسمت سلامت رہو, روتے رہو, ماتم بھی کرتے رہو. جی جی میں بی بی زینب قدم رکھتی ہے. عباس آ کے بھی زمین پر بیٹھ گئے. بی بی زینب کے قدموں کے نشان مٹاتے ہیں تاکہ کوئی پیچھے والا دیکھ نہ لے. ایک جملہ سنو گے دعا کرو مجھے موت آ جائے. جب 14 قدم بی بی زینب اپنے ماموں کی حویلی میں چلے, اپنی آزادارو بی بی زینب اپنی ماں کی حویلی میں چلی ہے. اچانک حسین کی آواز چھوڑ دی, اکبر کی آواز چھوڑ دی. زینب زمین پر بیٹھ گئی. حسین کہتے ہیں زینب بہن کیوں بیٹھی گئی ہو؟ رو کے کہتی ہے حسین کتنا چلنا ہے, میں تک گئی ہوں. حسین رو کے کہتے ہیں زینب ابھی سے تک گئی ہو, تجھے بازاروں میں چلنا ہے, اور تجھے درباروں میں چلنا ہے, اور تجھے گلیوں میں بھی چل رہا ہے.
جو بیویاں اپنے گھر میں 14 قدم چل کے کہتی ہے میں تھک گئی ہوں، وہی بیوی کو حسین کی لاش پہ چل کے آئی کربلا سے کوفہ، کوفے سے دمشق، دمشق سے 9 میل، بازار سے دربار، دربار سے ساری رات لوگ شراب پیتے رہے، زینب چپ کر کے کھڑی رہی، رات گزر گئی، صبح ہوئی، 1 سال زندان میں، 1 سال کے بعد پھر دربار میں، دربار کے بعد پھر بازار میں، بازار سے پھر کوفہ، کوفے کے بعد پھر کربلا، کربلا کے بعد پھر مدینہ، مدینے کے بعد پھر مسلسل کے بعد پھر شام، جب 2 بار شام واپس آئی ہے، آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اب میں تھک گئی ہوں خدا، اب مجھ سے چلا نہیں جاتا، اب میری زندگی ختم ہو جائے گی، گھر سے باہر آئی، میں پڑ گیا مسائل، 2 سے 4 منٹ، قبلہ کا ذکر کنٹرول میں ہے تو میں ایک لفظ کہتا ہوں، بی بی زینب باہر آئی، میں میرے پہ سوار ہونے لگی، اب باس نے اپنا دھایا زانو آگے بڑھایا، آواز آئی آقا زادی رکھو، رکھو قدم سوار ہو، میں مل میں، زینب کہتی ہے میں سوار نہیں ہوگی، اکبر آئے زانو پہ بڑھایا، پھپھی اماں میں سوار کراؤں، آواز آئی نا اکبر، قاسم آئے، قاسم آئے نا قاسم میں سوار نہیں ہوگی، حسین قریب آئے، دیکھا کہ کہتے زینب بہن سوار کیوں نہیں ہوتی، آواز آئی تو آواز آئی حسین مجھے سوار وہ کرے جو وفاداروں سن سکو تو سنو، حسین مجھے سوار وہ کرے جو پھر یہی چھوڑ جائے مجھے، اللہ جانے سمجھ گئے ہو یا نہیں، مجھے سوار وہی کرے جو پھر یہی چھوڑ جائے، حسین کی آواز آئی سجاد میرا بیمار بیٹا آپ پھوپھی کو سوار کر، کیونکہ تو وہ ہے جو اسے واپس وطن لائے گا، ہو گئی معمول میں مل میں، بی بی زینب سوار، جناب ام کلثوم سوار ہو گئے، جناب رقیہ سوار ہو گئے، حسین کہتے رباب کہاں ہے سوگرا کے ہجرے میں، آواز آئی رباب کیا نہیں جانا، رباب کہتی ہے کہ مولا انکار تو نہیں لیکن یہ بیمار ہے اسے کیسے چھوڑ دوں، سوگرا نے دونوں ہاتھ ماں کی گردن میں ڈالے اور کہا ماں سارے چلے گئے ہیں تو نہ جا، تو نہ جا، تیرا اصغر چھوٹا ہے، گرمی کا موسم ہے، میں بیمار ہوں، حسین کہتے ہیں سوگرا آنے دے اماں کو، جب حسین نے کہا نا کہ اماں کو جانے سے میری بہن کافی دیر سے محمل میں انتظار کر رہی ہے، سوگرا نے دونوں ہاتھوں کو ماں کی گردن سے نکالے، آواز آئی جا ماں، جب بی بی رباب زہرا محمل کی طرف آنے لگی ہے، سوگرا کے ہجرے سے سوگرا نے رو کے کہا ماں میری بات سنتی جا، آواز آئی کون سی بات، آزادارو آواز آئی کون سی بات ہے، رباب چلی گئی، قبلہ محمل تیار ہو گئی، ادھر محمل تیار ہوئی، ادھر سوگرا اٹھی، مولا حسین کا واسطہ میرے آخری لفظ سن لو، سوگرا باہر آئی ہے، کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، نانی ام سلمہ کے پاس گئی، آواز آئی نانے اللہ جانے مسافر واپس آئے یا نہ آئے، مجھے دادی زہرا کی حویلی میں بڑے دروازے پر بیٹھا دے، دیکھوں تو صحیح کیسے جا رہے ہیں مسافر، ام سلمہ سوگرا کو لے کے دروازے پہ بیٹھ گئی، اب جگر پتھر کا ہو تو سنے، سوگرا بیٹھ گئی ہے، سب سے پہلے سوار گزری، آواز آئے کس کی سواری ہے، آواز آئی سوگرا تیرے بابا
حسین کی سواری ہے. بابا میرا سلام ہے. حسین چلے گئے. یہ کس کی سواری ہے؟ یہ عباس کی سواری ہے. ثانی ہے نانی اسے کہہ دو تیری کچھ نہیں لگتی. وہ سلام کہتی ہے. عباس گھوڑے سے اترے, سغرا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے اماں میں تیرا بھی نوکر, تیرے بابا کا بھی نوکر ہوں. سفر کے پہلی منزل پر ناراض کیوں ہوتی ہو؟ سغرا کہتی ہے کیا ہوتا ہے, اگر فہرست میں میرا نام بھی لکھ لیتا میں تیرے فضل کی کنیز بن کر چلی جاتی. سلامت رہو شاہ نانی. اب کس کی سواری ہے یہ؟ شہزادے قاسم کی آواز آئی. اچھا مولا اس کی زندگی دراز کرے. قاسم چلے گئے. یا شانی زہرا مجھے طاقت دے, میں انہیں آخری لفظ سنا سکوں. اب کسی کی سواری ہے. بی بی ام سلمہ کہتی ہے سغرا نہ بول. آواز آئی نانی جلدی بتا مجھے کس کی خوشبو آ رہی ہے. آواز آئی علی اکبر جا رہے. طرف کے سغرا اٹھی کہتی ہے نانی اسے کہے چلے جانا, بیمار. کہتی ہے ایک لمحہ ٹھہر جا, ایک بار ٹھہر جا. سغرا میرا سلام. سغرا کہتی ہے ہو سکے تو ایک لمحہ گھوڑے سے اتر. اکبر گھوڑے سے اترے, سغرا کے قریب آئے. سغرا نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے سر سے چادر اتاری, زمین پہ بچھا دی. کہا نبی کی نہ شکل کہا نبی کی شکل والا جوان میرے پاس اور رہا کچھ بھی نہیں, میں بیمار ہوں. اس چادر پر بیٹھ. اکبر چادر پر بیٹھے. سغرا نے دونوں ہاتھ بلند کیے. اکبر کے گلے میں دونوں بائیں حائل کیے. سغرا نے گردن میں ہاتھ ڈالے. بے ہوش ہو گئی. ادھر اکبر بے ہوش ہو گئے, ادھر اکبر بے ہوش ہوئے. کافی دیر دونوں بہن بھائی بے ہوش ہو رہے ہیں. ادھر معامل رک گئے, ادھر حسین کی سواری رکی ہے. آواز آئی عباس جا کے دیکھو تو صحیح اکبر نے دیر کیوں لگا دی. عباس آئے, واپس گئے. مولا مجھے معاف کرنا, میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا. مولا آپ خود جائیے. حسین آئے. آخری لفظ مجلس ختم کر رہا ہوں. میں نے غور سے مصائب اور پڑھا دیا, زیادہ ہی کچھ پڑھ دیا, معاف کرنا مومن ہو. حسین آئے, دیکھا اکبر کے ہاتھ سغرا کے سینے پہ, سغرا کے ہاتھ اکبر کی گردن میں, دونوں بے ہوش. حسین نے جگایا. حسین نے کہا اکبر, اکبر دیکھ میری بہن کتنی دیر سے محفل میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے. اکبر جلدی کر, زینب دھک گئی ہے. جا کے اکبر نے کہا بابا انصاف کر, اپنی بہن کتنی پیاری ہوتی ہے. بابا تیری بہن تیرے ساتھ ہے, اللہ جانے. میری بہن جو بیمار ہے, دور بار مجھے میں ملنے نہ ملے.